شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد زوجین کو صرف ایک ہی چاہت ہوتی ہے، اور وہ چاہت اولاد کا پیدا ہو جانا ہے۔ تو یہ اولاد بہت بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ اس میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، معاشرے کا حال اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں بے عزت ہو گئے ہیں، اور سب کے سب لوگ ہماری بے عزتی کریں گے۔ اور کچھ لوگ تو اللہ کرم فرمائے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیٹی کے پیدا ہونے کو اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک اور مختار بنایا، اور قیامت کے دن انہی کے جلوے ہم سب کو دیکھنے کے لیے ملیں گے، اور ہم گناہگاروں کو شفاعت کرا کے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخلہ کرائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کس سے؟ اپنی بیٹے سے نہیں، اولاد میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت یہ پیغام اور درس عطا کیا کہ جس وقت لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کا یہ ثبوت پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ بھلا آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازے، رزق کا ذمہ کس کے بس کی بات ہے؟ باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ذمہ رزق کا ذمہ ہے، ہم سے اس کی پرورش نہیں ہو سکے گی، لیکن انسان حالات کو دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو 10 لاکھ روپے کا خرچہ اس کی شادی کا بڑھ گیا۔ شریعت اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بیٹی جیسے 1400 سال پہلے رحمت تھی، اب بھی رحمت ہے، وہ قیامت تک جتنی بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں گی وہ رحمت بن کے ہمارے گھر میں اترتی رہے گی۔ شادی میں سب جنے عید کے بعد آرام سے ٹھیک ہے جا رہے ہیں شادی ہے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ عذاب کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی 10 لاکھ روپے کا خرچہ بڑھ گیا، تو اس کے اندر شرعی قصور کوئی نہیں ہے، ہم اور آپ اس کے قصوروار ہیں، کیونکہ خرچے شادیوں کے ہم نے بڑھائے ہیں، رشتے شادیوں کے ہم نے بڑھائے ہیں، سارے خرچے ہم نے بڑھائے ہیں۔ تو اس کا شرعی اعتبار سے جیسے بیٹی پہلے رحمت تھی اب بھی رحمت ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی رحمت ہی نازل ہوتی رہے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹیوں والوں کو یہ مدعا اور یہ خوشخبری عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ان 2 انگلیوں کا اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کے دنیا میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، ان 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، پالا پوسا بڑا کیا، دین سکھایا، اور اچھے گھرانوں میں، دیندار گھرانوں میں ان کی شادیاں کر دی، حضور نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام جنت کی ضمانت دے دیں تو بھلا وہ بیٹی عذاب کا باعث کیسے بن سکتی ہے، ہلاک کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ اور ایک روایت میں یوں آیا کہ جس کے 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا تو قیامت کے دن میں اور وہ بیٹی والا شخص جنت میں ایسے رہیں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں قریب کی ہوتی ہیں۔ سبحان بے شک سبحان اللہ۔ تو جس کے بیٹیاں پیدا ہوں اس کو جنت میں رسول پاک علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، کیا ہی اس کی قسمت کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی کسی کا کوئی اچھا ہم اور آپ میں کوئی پڑوسی مل جائے
تو ہم دوسری جگہ جا کر کے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں، بہت کام آتے ہیں، ضرورت پر کام ہمارا چلا دیتے ہیں، لیکن جنت میں رسول پاک علیہ السلام کا جس کو پڑوس نصیب ہو جائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم ہم آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی نصیب فرمائے، آمین۔ یہ بہت بڑی نیکی اور سعادت کی بات ہے۔ بہرحال شادی کے بعد میں اولاد کا پیدا ہو جانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد میں اولاد کا پیدا ہو جانا، ان کو پال لینا، یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کام جانور بھی بہت زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے چلے آئیں گے، بچے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف انسانوں ہی کے اندر نہیں، جانوروں کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کی وجہ سے 18,000 مخلوقات میں شرف عطا فرمایا ہے، وہ شرف کیا ہے؟ علم دین۔ کیا ہے؟ علم دین۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بزرگ ان انسانوں کو جن کے پاس علم دین کی دولت نہیں ہوتی تھی، ان کو انسانوں میں شمار نہیں بلکہ جانوروں میں ان کا شمار کرتے، اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بے علم انسانوں کو جانوروں میں شمار ان کی گنتی کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے اللہ نے انسان کو شرف اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ علم سیکھے، اور جو شخص علم نہ سیکھ کر کے جاہل رہتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو اولاد کے بعد میں یہ حق ماں باپ کا بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا سا نام رکھے، 7 دن اس کا عقیدہ کرے، اور یہ چیز بھی اہم پہلو میں سے ایک پہلو ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کو حرام کی کمائی نہیں بلکہ حلال غذا سے اس کو پالا جائے، حلال کی کمائی اس کو کھلائی جائے، حلال کا پیسہ اس کو کھلایا جائے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس کا جسم حرام غذا سے پلا بڑا، اس لیے اس کا بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کہ بچوں کو صرف یوں ہی نہیں چھوڑا جائے، پیدا کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ ان کو علم دین سکھایا جائے۔ علم دین سیکھ کر کے کیا ہوگا؟ وہ اولاد یہ سیکھے گی کہ باپ کا احترام کیا ہے، شریعت نے ماں باپ کے کیا حق بیان کیے ہیں، ماں کا کیا ادب بیان کیا ہے، رشتہ داروں کیا ادب بیان کیا ہے، اور اولاد یہ سیکھے گی۔ تو صرف حق یہی نہیں ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے حق ہے، بلکہ ماں باپ پر بھی اولاد کے حق ہے جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اولاد سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اولاد سے اپنی بہت محبت کرنا چاہیے، اور یہ ایک اسلام کے پہلو میں سے بھی ایک پہلو ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور امام حسین حضرت امام حسن اپنے پیارے نوازوں سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ تو مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بس اولاد کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے علم کی بنیاد پر، تو اس اولاد کو دین کا علم بھی سکھانا چاہیے۔ اس لیے گزارش یہ ہے ادب کے ساتھ میں کہ جتنے بھی ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے